کرنے کے کام، یہ اسٹاپ دیں۔ 4 کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلا کام کہ سب سے اہم کام یہ ہے ہمارا کہ دوسروں کے لیے جینا، لیونگ فار ادرس۔ پہلا کام جو اس وقت ہمیں کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے کرنا ہے، اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان یہ زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا، لیونگ فار ادرس۔ یہ اسٹیج وائز زیادہ، کریئر بننے سے پہلے انہیں اپنے لیے جیتا، کریئر جیسے ہی بنا اس کے بعد انہیں زیادہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر۔ لیونگ فار ادرس میں کون آتے ہیں؟ اپنی ذات کے علاوہ بہت سارے لوگ۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی پڑھائی کے لیے بہت کام کرتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے باپ کے علاج کے لیے کام کرتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بہن کی شادی کے لیے بہت کام کرتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے دوست کے ریکروٹمنٹ کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں۔ لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے زندگی گزارنا۔ اب آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بھی پوری امت کا جو تصور بتایا، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بنایا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے ہمارا کام ہی دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے لیے، ہم اپنی جیسے بات بتائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی طرح ایک قوم نہیں ہیں جو ہماری صرف اپنی بات کریں گے، ہم صرف اپنے پروٹیکشن کے لیے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے تحفظ کے لیے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے ریزرویشن کے لیے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف بات نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے تکالیف کو دور کرنے والے بنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے لوگوں کی فکر کریں گے، دوسروں کو پروٹیکٹ کریں گے، دوسروں کو ریزرویشن دلائیں گے، دوسروں کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا کام ہم کریں۔ پہلا کام لیونگ فار ادرس۔ خدا آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کہ لیونگ فار ادرس، بہت دوسرے لوگوں کے لیے جینا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہاں خلافت راشدہ کے پاس ایک کیس لے کر آئے، کہا کہ آپ کے طرف سے، آپ کے بلدیہ سے جو ہم کو کھانا آتا تھا وہ نہیں مل رہا کھانا۔ تو بلدیہ کمیشن اس وقت کی جو سی ایم سی تھی خلافت، انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم نے کبھی آپ کو کھانا دیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی طرف سے آتا تھا۔ چھان بین کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے روزانہ 40 یا 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی زندگی بنانا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھوں اور درد کو دور کرنا، کم از کم اس پر مرہم رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، لیونگ فار ادرس۔ دوسرا کام یہ ہے کہ غلط بیانیے کو چیلنج کریں، چیلنج دا رانگ نیریٹو۔ رانگ نیریٹو کیا ہے؟ غلط بیانیہ کیا ہے؟ غلط بیانیہ یہ ہے کہ اب ہندوستان پر صرف ایک ہی پارٹی کی حکومت، اب ہندوستان پر یا ہندوستان کے لوگ بدل گئے ہیں، سارے لوگ نفرت کر رہے ہیں، پولیس ان کی ہے، عدلیہ ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، غلط بیانیہ دینا، لوگ انہی کا ساتھ دیں گے، الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے، بیکاز ووٹ تو وہیں جانے والے ہیں، جیتنے تو وہی ہے، وہی لوگ جیتنے والے ہیں۔ غلط بیانیے کو چیلنج کریں، نہیں بھائی پولیس ہماری نہیں ہے، نہیں بھائی ہمارے اچھے لوگ ہیں نہیں، اب پورے ہندو بی جے پی کے ہیں، یہ غلط بیانیہ ہے۔ اب آپ بولیں گے ساری یہودیوں کی سازش ہے، یہودی جو بھی سازش کرتا ہے کامیاب کون کرتے ہیں؟ میں اور آپ مل کر کہتے ہیں۔ ہم اور آپ اس غلط بیانیے کا حصہ ہیں، بلکہ اس کی ماؤتھ پبلسٹی ہم کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہم لوگوں کو خوف میں دلاتے ہیں، ہم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب ہندوستان میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا حصہ ہم بھی بنتے ہیں اور ذمہ داری سے فارورڈ کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ ذمہ داری سے یہ فارورڈ کرنا سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ 1-2 لوگوں کی ہتیا ہو جاتی ہے، نوجوانوں کا قتل ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ بھی مایوس ہو جائیں، لوگ بھی ذہن میں بیٹھ جائیں کہ اب یہاں پر عزت سے جینا نہیں ہے، نہیں جی سکتے۔ یہ دوسرا کام غلط بیانیہ کو چیلنج کرنا۔ کیوں؟ ایک بیانیہ تھا مکہ میں کہ خدا ایک نہیں ہو سکتا، 360 خدا ہو سکتے ہیں، عورتوں سے نکاح کتنے بھی کر سکتے ہیں، لڑکی باعث شرم ہے، باعث ننگ ہے، یہ بیانیہ تھا، نیریٹو تھا۔ یہی بیانیہ تھا کہ
منہ بولا بیٹا بیٹا ہو جاتا ہے، اس کی بہو اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بیانیہ تھا، غلط بیانیہ تھا، غلط چیزیں تھے، غلط بیانیہ کو چیلنج کیا گیا. نہیں 360 گاڈس کے بجائے 1 گاڈ، نہیں اتنے نکاحوں کے بجائے صرف 4، نہیں بیٹی کا پالنا پوسنا باعث رحمت. بیانیہ کو چیلنج کیا گیا، رانگ نیریٹو، فیک اور فالس نیریٹو کے اگینسٹ میں چیلنج کیا گیا، رائٹ. دوسرا کام نوجوانوں کا، اور اس کے لیے کیا لگتا ہے، غلط بیانیہ کو چیلنج کرنے کا کام صرف نوجوان کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے بات آئی ابھی آپ نے کہ وہ غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ظلم ہوتا ہے جس کے خلاف نوجوان پہلے اٹھتا ہے. تو نوجوانوں کا کرنے کا کام دوسرا یہ ہے کہ وہ غلط بیانیہ کے خلاف ہو جائے. تیسرا کام ریورسل چیلنج، یعنی نفرت کے مقابلے میں محبت کو عام کرنا. ریورسل چیلنج، ایک چیلنج تو غلط بیانیہ کا چیلنج، وہ تو چیلنج کرتا ہے اس کو، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اس کے خلاف ایک پازیٹیو چیز نفرت کے مقابلے میں محبت عام کرنا. جہاں لوگ نفرت کے نام پر، مذہب کے نام پر نفرت پیدا کرتے ہیں، وہاں جا جا کر وہ محبت عام کرتا ہے. جہاں جہاں لوگ قوموں میں دراڑ ڈالتے ہیں، وہاں وہاں جا کر لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جہاں جہاں لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر جھگڑتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، وہاں وہ دوسروں کو راحت کا پہنچانے کا کام کرتا ہے. یہ کام میں نے اور آپ نے کیا. لوگوں نے نفرت پھیلائی، کووڈ میں آپ نے کووڈ جہاد بتایا لوگوں کو، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ مسلم نوجوان ہی روڈوں پر آ کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے، مزدوروں کو کھانا کھلا رہے تھے، لوگوں کی مدد کر رہے تھے. جن لوگوں کو رشتہ دار چھو نہیں سک رہے تھے، ان لوگوں کی آخری منزل کا سفر یہ طے کرا رہے تھے. تو یہ تھا کہ ریورسل چیلنج، نفرت کے مقابلے میں محبت والا کام. یہ 3 کام ہوئے. پہلا کام کیا تھا؟ پہلا لیونگ فار ادرس، دوسرا غلط بیانیہ کو چیلنج، تیسرا ریورسل چیلنج، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم مفید تر بننا ہے. ہم لوگوں کے لیے مفید تر بنیں، ہم لوگوں کے لیے فائدہ. خیر الناس مئی ینفع الناس، اچھے کام کریں، لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کے ضروریات کو پورا کریں. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم سیف ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم سیف ہیں، مسلمانوں کے کیمپس میں ہم سیف ہیں، مسلمانوں کے بستی میں ہم سیف ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میں ہم کو جاب ملے گا، مسلمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں رہتے ہیں کریئر بنے گا، مسلم اسٹڈی سینٹر میں پڑھتے ہیں ہمارا ایجوکیشن اچھا ملے گا، مسلمان لیکچررز کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہم اچھے رہیں گے. مفید تر بنیں، اچھے بنیں، اور بہترین چیزوں کو، بہترین صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ 4 کام اگر ہم کرتے ہیں، یقین مانیے جو قوم لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پوری کائنات اس کا ساتھ دیتے ہیں. پوری کائنات، جو لوگ مفید تر ہوتے ہیں ان کا ساتھ ہر کوئی دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہر طرف ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. یہی تو تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، لوگ ان کا آ کر ہاتھ پیر پکڑ لے، کہاں جاتے ہیں ہم؟ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو ہمارا کفیل، ہمارا دیکھنے والا کون ہوگا؟ تو یہ 4 کام ہم نوجوانوں کو کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں. دوسرا چیلنج کریں، غلط بیانیہ کو چیلنج کریں. تیسرا ریورسل چیلنج کریں، غلط بیانیہ کے خلاف اچھا بیانیہ کھڑا کریں. یہ مایوس نہ کریں لوگوں کو نفرت کے چشمے سے دیکھ کر، یا پھر ون سائیڈڈ دیکھ کر یہ ہتھیار ڈال دیں کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہم کو مفید تر بننا ہے، فائدہ مند بننا ہے، بینیفیشیل بننا ہے. تو میں ان 4 نکات کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ اس پہ آپ سوچیں، سمجھیں. اور اس طرح سے اب اگر ہم 4 کام کو بسوا کلیان کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو لیونگ فار ادرس میں ہم بسوا کلیان میں کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہمارا کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے بسوا کلیان اس وقت جو ہے، پہلا جہاں یہ بات ہے کہ یہ پورے کرناٹکا میں، بلکہ پورے انڈیا میں، کرناٹکا میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے کہ یہاں ایک بڑا ریولوشن آیا تھا 12ویں صدی کا، اور اس کو لے کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور انوبھو منٹپ نام کا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو وہ فنانشیلی اسپیکٹ سے بھی، اکنامیکل اسپیکٹ سے اور
سوشل ایسپیکٹ سے بھی اور ریلیجیس ایسپیکٹ سے بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں جو معاملے ہیں بسوا کلیان میں، آپ دیکھیں گے کہ یہاں جتنے وارڈس ہیں ان پورے وارڈس کے لوگوں میں کامنلی آپ سروے کریں تو سب سے زیادہ آپ کو جو بہت زیادہ کلیئر اور بہت زیادہ ابھر کے جو چیز نقشہ آئیں گا وہ یہ آئیں گا کہ لوگوں کے بنیادی ضروریات آج بھی پورے نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پینے کے پانی کو لے کے ابھی پریشان ہیں، ہے نا؟ ڈرنکنگ واٹر از ناؤ اے بگیسٹ ایشو، ہے نہیں ہے؟ صاف پینے کا پانی یہ مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، آج بھی مسئلہ ہے۔ آج روزانہ 10-15 روپے دے کر ہم بوٹل لے کر آتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جن لوگوں کے یہاں کمائی ہی 200-300 روپے ہو، وہ روزانہ 10 روپے کے حساب سے مہینہ 300 روپے اور سال میں کتنے 3600 روپے اس کے پانی میں جاتے ہیں، پینے کے پانی کو ارینج کرنے میں جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اس پینے اگر سہولت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس کو دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ اس گھرانوں میں ان گھرانوں میں میکزیمم ایک بڑا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر میں یا ایوریج آپ نکال لیں، ہر گھر میں یا ہر تیسرے گھر میں آپ کو ایک ڈیسیزڈ اور ایک بیمار شخص ضرور ملے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ آپ اگر ریسنٹ دیکھ لیں تو کچھ دنوں میں جو ہارٹ اٹیکس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور شاید آج کل کی ہی بات ہے کہ جس طرح سے بھارت جوڑو یاترا میں ایک ایم پی کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو کر، سردی کی بڑی لہر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن پر یہ مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس وقت سردی میں ٹھٹرتے بھی ہیں اور جن کو ہارٹ اٹیک نہیں تو نہیں کم سے کم ان پر کچھ بیماریاں اس ونٹر کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیونگ فار ادرس کے زمرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نوجوان جب رات میں گپ شپ مارتے رہتے ہیں، باہر پھرتے رہتے ہیں، انہی نوجوانوں سے کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر کمبل بھی بانٹتے ہیں، سردیوں میں ٹھٹرنے والے لوگوں کو ایک راحت کا سکون کی سانس لینے کے لیے ایک چھوٹی سی کمبل کا انتظام کر دیتے ہیں۔ لیونگ فار ادرس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ان گھروں تک پہنچا جائے یا ان لوگوں تک پہنچا جائے جن کو بیسک نیڈس نہیں ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا کام جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں لیونگ فار ادرس میں، کہ بات یہی آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیانیہ جو چل رہا ہے، کیا بیانیہ، کہ آپ دیکھیں گے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، تو غلط بیانیہ کے خلاف ہم یہ کام کریں کہ جو کام ہو سکتا ہے لیونگ فار ادرس میں، کہ کم سے کم ایجوکیشن سیکٹر میں SIO کے سارے یہاں پہ ممبرز بھی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار یا روزانہ 1 گھنٹہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بایولوجی پڑھانے اچھا آتا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائیں۔ آپ کو میتھس پڑھانے آتا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائیں۔ آپ کو فزکس پڑھانے آتا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ فزکس پڑھائیں۔ آپ کو کچھ اور پڑھانے آتا ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ مسلسل کام کرے، 100% آپ کو نتیجے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ لیونگ فار ادرس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری زندگی لگائیے، بس اگر آپ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں روزانہ لیونگ فار ادرس میں، آپ کے پاس دینے پیسے نہیں ہیں، اوکے، آپ کے پاس صدقہ کرنے دینار و درہم نہیں، اوکے، آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے دینے، لیکن دنیا کا سب سے بہترین دولت کیا ہے؟ نالج اور علم ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ لیونگ فار ادرس میں نوجوان یہ کرے کہ ہر مسجد کو ایک ایجوکیشن کا سینٹر بنا کر وہاں اس ٹرینڈ کو سٹارٹ کیجیے آپ۔ اور کئی ایسے مساجد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تمل ناڈو کی ایک مسجد ہے جہاں پہ IAS کی کوچنگ دی جاتی ہے، UPSC کی کوچنگ دی جاتی ہے، سینٹرز ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسجد 1 موومنٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں، مسجد کو سینٹر بنا کر مسجدوں میں تعلیم کا کام کر رہے ہیں۔ لیونگ فار ادرس، اور میں تو یہ تو امت کی بات کر لیا، تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے تمام ایریاز آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں آپ کو بہت زیادہ ویلکم کیا جائے، صرف ایجوکیشن کے نام پہ۔ یقین مانیے صاحب، اس آپ کے اطراف میں جو قوم رہتی ہے، وہ قوم آپ کی دوسرے چیزوں کی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن اگر آپ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو سب سے بڑے بھگوان آپ ہیں۔ کہا جاتا ہے انہی کے زبانوں میں کہ سب سے بڑا دان کون سا دان ہوتا ہے؟ ہاں، شکشا اور ودیا کا دان ہوتا ہے، سب سے بڑا دان، بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بہترین چیز ہے علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاردی گلی میں آپ چلے جائیں، یا پھر SC کے ایریاز میں چلے جائیں، یا پھر کھن کے جھنڈے کے آس پاس چلے جائیں،
آپ اگر روزانہ 1 گھنٹہ صرف پڑھانے جاتے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کی یہ شناخت بن جائے کہ یہ مسلم نوجوان ہمارے بچوں کو پڑھانے آتا ہے، آپ کر کے دیکھیے 15 دن کے اندر رزلٹ دیکھیے، 15 ڈیز کے اندر، 15 دن کے اندر رزلٹ دیکھیے کہ اگر آپ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے. دوسرا کام، تیسرا کام، پہلا کام میں نے یہ بتایا کہ آپ اس طرح کے بیسک نیڈس کے لیے سروے کر کے دیکھیے اور کچھ جگہ پہ آپ ضرور پہنچ کے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. ڈرنکنگ واٹر، آپ دیکھیے کہ مجھے شامل کر کے میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی CMC میں یا اسسٹنٹ کمشنر کی آفس کے سامنے کھڑے ہو کر پیور ڈرنکنگ واٹر کا ڈیمانڈ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ Is it not the responsibility of government to provide the clean drinking water to the citizens? بولو مجتہد، پڑھے نا UPSC میں، ہے نہیں ہے. ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اچھا ہے آپ نے اسکالرشپ کے خلاف آواز اٹھائی، مگر بنیادی ضرورت تو پینے کا پانی تھا. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو بڑے سیکٹر جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے، وہ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ. تعلیم کے سلسلے میں بھی اگر کچھ معاملے ہیں، لیکن وہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کہیں چلے جاتے ہیں، موومنٹ چلا دیتے ہیں کہ SIO کی طرف سے نوجوان جو ہے تعلیم کو عام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ صاحب آج کون نہیں پڑھا رہا؟ بالکل پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر اسکول کے بعد اگر 4-5 بجے آپ پہنچ کے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور پڑھانا شروع کرتے ہیں تو بہت بڑا کام ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل، یہ بہت پرانی بھی ہے اور پڑھے ہوئے ہیں آپ، بابر علی کا بہت اچھا ایگزامپل ہے. بابر علی کا ویسٹ بنگال کا ایک چھوٹا سا HM، ینگسٹ HM تھا اس ٹائم میں، آج بھی بہت بڑا ہو گیا. وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، 14 سال کا بچہ تھا، اپنے گھر کے بیک یارڈ میں پڑھاتا تھا. ویسٹ بنگال گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا. کچھ کون تھے؟ والنٹیئرس تھے، دوپہر میں کالج اسکول سے آ کے پڑھاتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ سب مل کر ایسا کام کریں؟ جو بچے، آپ یقین مانیے، میں دوسری بات نہیں کروں گا، اگر آپ بس منڈئی اور اس کے اطراف کے ہوٹل اونرز کو آپ کنونس کرتے ہیں کہ ان بچوں کو آپ 1 گھنٹہ ہمارے پاس پڑھنے بھیجنا ہے، پڑھ سکتے ہیں بچے. آپ ڈراپ آؤٹ ریٹ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان بچوں کو پرائیویٹ ایگزام لکھا سکتے ہیں SLC کا. لیکن آپ چاہیں تو لیونگ فار ادرس میں ہو سکتا ہے. لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے آگے بڑھنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، یہ بہت بڑا کام. پھر ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے ہیلتھ سیکٹر میں. یقین مانیے کہ اگر آپ لوگ ایک دن آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، سرکاری دواخانے میں آپ گزارتے ہیں، تو آپ یقیناً خود اندازہ لگا لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کام ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بہت کچھ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. وہاں کے پیشنٹس کی سروسز، وہاں کے پیشنٹ کی خدمات، پیشنٹ کو چیزیں، بس فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا کام، یہ آپ سے ہو سکتا ہے. بہت اچھا کام ہے. ہیلتھ سیکٹر میں آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں کینسر کے بڑے ایشوز ہیں. کینسر ہمیشہ اکثر پیشنٹس میں لاسٹ سٹیج میں زیادہ ڈسکور رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ویریفائی کرے تو اچھا رہتا ہے. آلموسٹ 3rd سٹیج میں فائنل ہو جاتا، مطلب ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے کیا ایشوز ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن اکثر آپ ایشوز دیکھیے کہ 3rd سٹیج میں، فائنل سٹیج میں وہ ڈائگنوز ہوتا ہے اور وہاں پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد کیمو تھراپی پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بس انتظار چلتے رہتا ہے کہ آج اور کل میں ان کا ہونے والا ہے. یہ معاملہ ہے کینسر کا بڑا ایشو. نوجوان کام کر سکتے ہیں کینسر کے خلاف، اویئرنیس چلا سکتے ہیں، ایک ہیلتھ کیمپ رکھ سکتے ہیں، ڈائگنوز کرنے کا کام کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کام. ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں کئی سارے بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. کئی بچے ہیں جن کو ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہے. ہیلتھ سیکٹر میں آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. پھر آپ لیونگ فار ادرس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں لوگوں کی خدمات میں، سروسز میں بہت سارے جگہ ہیں جب آپ کھڑے ہو کے جہاں جا کے لوگوں کی خدمات آپ انجام دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پورے بسوا کلیان میں آپ دیکھیں کہ کئی مسلم بچے، کئی تو نہیں، کچھ مسلم بچے ایسے ہیں جو ڈف اینڈ ڈم ہیں، بہرے اور گونگے ہیں. آپ بتائیے ان کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا سلوشن؟ کون سا اسکول میں آپ لے جائیں گے؟ خدا نخواستہ آپ کے ریلیٹیوز میں اگر کوئی لڑکا ڈیف اور ڈیم ہے تو آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ ہم تو مولانا یعقوب کی درگاہ میں لگ جاتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں، ہے نا، چھوٹی خبر توتی خبر، اور اس کے بعد بولنا آتا ہے اس کو. اس کے علاوہ کوئی سلوشن؟
ہے. اور وہی ڈیف اینڈ ڈم کا ایک اسکول چلتا ہے. میں دیکھا کہ ایک ہماری مسلم لڑکی وہاں جاتی ہے بچی, اور اس کو کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ دوسرا سلوشن نہیں دے سکتے, ہے کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے کہ بسوا کلیان میں ایک ڈیف اینڈ ڈم ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کا آپ ادارہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے 20 بچے, آپ کو معلوم ہے کہ پرتاپور کی روڈ پہ آئیڈیل اسکول کے بعد چرچ ہے وہاں, نہیں سوری یہ جو کون سا روڈ ہے, پرتاپور روڈ پہ ہی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا جو سینٹر ہے ان کا کرسچنس کا, وہاں 20 بچے میرے علم میں ہیں کہ جو اناتھ اور یتیم بچے ہیں, جو ہمارے ہی گورنمنٹ اسکول کے بازو ایک کرنا اسکول میں پڑھتے ہیں. 20 بچے اناتھ یتیم بچے. وہ بچے کو پڑھانے کا کام, اناتھ یا یتیموں کو دیکھ بھالی کا کام وہ کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس ویسا نظم نہیں ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو بلایا, چھوٹا ہے 12-14 سال کا بھی نہیں ہے شاید, تو پوچھا کہ نام کیا ہے, یعقوب. تو میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھا کہ دھرم پریورتن تو نہیں ہوا. اس کے بعد پوچھا کہ ابا کا نام کیا ہے, تو دشرتھ کچھ بتایا. امی کا نام کیا ہے, تو کچھ ہندو نام بتایا. تو بہرحال وہ مسلمانوں سے زیادہ متاثر ہیں, تو انہوں نے اپنے بچے کا نام یعقوب رکھا ہے, اور یعقوب جو ہے کرسچنوں کے ایک یتیم خانے میں پل رہا ہے. یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا, یہ بسوا کلیان کی بات ہے, یہاں کی بات. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہیں. ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے انوبھو منٹپ کا, اس انوبھو منٹپ کے لیے ڈاکٹر ہمارے گرو ناتھ گڈے ایک بہت بڑے آدمی ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے جو ڈاکٹر ہے میڈیکل, اس نے اپنی جاب ریزائن کر کے انوبھو منٹپ کے پروجیکٹ میں آ کر اپنا فل فلیش لگاتا ہے, 24 گھنٹے لگاتا ہے, دن اور رات, مقصد اور مشن اور دھن, اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ صاحب ایک بہت بڑے کام میں آپ شامل ہو رہے ہیں. یہ ڈیڈیکیشن, یہ جو شوق, مقصد سے لگاؤ, مقصد میں مر مٹنے کا جذبہ, یہ نوجوانوں کی کیریکٹر ہے. یہ نوجوانوں کا ہو سکتا ہے. ڈائریکشن کی ضرورت ہے, پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. یہ کام لیونگ فار ادرس میں آ سکتا ہے. دوسروں کے لیے جینا, دوسروں کے لیے کچھ کرنا, دوسروں کی زندگی میں کچھ امپیکٹ اور انفلوئنس کرنا, یہ کام ہو سکتا ہے لیونگ فار ادرس. دوسرا, غلط بیانیہ کو چیلنج کریں آپ. اب الیکشن میں اتحاد ہائیلی امپاسبل, نہیں ہو سکتا. مسلمان متحد ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا, بلکہ ہماری جنریشن کو بھی اس طرف کہا کہ بیٹا سب ہو سکتا ہے, مگر یہ جو مسلمان ہیں وہ متحد نہیں ہو سکتے. کس نے سیٹ کیا؟ غلط بیانیہ ہم نے سیٹ کیا, اور ہم نے اپنی جنریشنز کو بھی بتایا کہ نہیں ہو سکتا ہے. غلط بیانیہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ گوا کی ایک مسجد مڈگاؤں میں ایس آئی او کا ایک پروگرام ہوتا ہے. وہ مڈگاؤں کی مسجد کٹر بریلوی لوگوں کی, اور وہاں ایس آئی او کا آل انڈیا لیول کا پروگرام ہو رہا ہے, مدرسہ بھی ان کا. تو کیوں ہوا ایسا؟ میں آپ کی بات نہیں بتا, کم سے کم 6-7 سال پہلے کی بات ہوگی, یا زیادہ 2010 سال کی تو بات ہوگی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پاسبل تھا, اس لیے پازیٹیو سوچ کے ساتھ گیا. مثبت سوچ سے ہو سکتا ہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ غلط بیانیہ کو آپ چیلنج کریں. اب نفرت کے مقابلے میں متحد, اتحاد, محبت, یہ کام ہو سکتا ہے. اس کا تو جیتی جاتی ایگزامپل آپ کا وہ قرآن پر وچن, کہ جہاں ہم نے نفرت کے مقابلے میں محبت کا پیغام کو بڑھاوا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ کئی جگہ پہ اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ لوگوں نے پوچھا ہے, ایک غیر مسلم دوسرے مسلمان کے, ایک برادران وطن میں, اس نے کہا کہ صاحب تم پروچن میں بلا رہے ہو, ٹھیک ہے, کیا ہم بلائے تو آتے؟ کیا ہاں آتے. ہم گیتا کی طرف بلائے تو آتے؟ ہاں بالکل آتے. تو نفرت یہ اس بھرے ہوئی تھی, لیکن بات ہوئی, اس کے آگے کی کچھ چیزیں ہیں لیکن بات ہوئی. تو اس طرح سے لوگ جو ہے غلط بیانیہ کے خلاف آپ کھڑے ہو کے نفرت کے مقابلے محبت عام کر سکتے ہیں. محبت ہمیشہ غالب آتی ہے, یہ ہے چیز. تو آپ پازیٹیو, میں کوئی ایگزامپل دوں گا آپ کو, ایک لاسٹ ایگزامپل. افریقہ کے ایک علاقے میں چپل کی دکان, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, کمپنیز میں بہت زیادہ سناتے ہیں کہ چپل بیچنے کی, جو چپل پروڈکشن کی جو کمپنی تھی, اس نے ایک اپنے نمائندے کو بھیجا, ٹیم کو بھیجا, افریقہ کے اس جگہ جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں, ہمارے بزنس کے کیا اپارچونیٹیز ہیں. گئی ٹیم پوری گئی, پورا سروے کر کے آگے بولی آصف کیا کہ یہاں افریقہ میں کھانے کے لالے ہیں, مطلب کھانا نہیں ہے لوگوں کو, بیسک نیڈس نہیں ہے, چپل کیا خریدیں گے. لگ بھگ 5-10 سال کے بعد ایک اور ٹیم کو بھیجا گیا, سیم رپورٹ آئی. اس کے بعد ایک اور شخص کو بھیجا گیا,
اس نے پورا سروے کر کے آ کے کیا سناتا ہے کہ افریقہ میں اس مقام پہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے چپل. اور یہ ایسی چیز ہے جو کھانے سے بھی زیادہ ضروری. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس چپل نہیں ہے، اسی لیے چلتے پھرتے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس گرمی اتنی زیادہ ہے کہ چپل کے بنا چل پھر نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، اس لیے کما نہیں سکتے اور کھا نہیں سکتے. تو ریورس ہو گیا. پازیٹیو چینج، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، وہ جا کر اسی علاقے سے پازیٹیو چیز لے کر آیا اور بتا دیا. اور وہاں کمپنی گئی اور اس کے بعد چپل سیل ہوئی صاحب. اور سیل نہیں ہوئی بلکہ بنیادی ضرورت پوری ہوئی، اور اس کے بعد سیل کے ساتھ ساتھ وہاں سینیرو چینج ہوا، بدلا. اور اس کے بعد لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، کھانا پینا شروع کیا. جب کام شروع ہو گیا، اکنامیکل چیزیں بڑھ گئیں، اس کے بعد لیول اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا تھوڑا. یہ اصل چیز ہے مثبت سوچ. مجھے یاد نہیں آ رہا تھا مثبت سوچ. تو یہ آپ کلیانی میں دیکھیں کیا پازیٹیو چینج ہے، کیا ہو سکتا ہے جس کو لوگ نگیٹو سمجھتے ہیں. اس کو دیکھیں، آگے بڑھیں. تو یہ کرنے کے کام ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ سوچیں، بہت سیریس سوچیں اور اس میں سے ایک آدھ پوائنٹ اٹھا لیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک خطرہ پانی کا ایک پتھر پہ مسلسل گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر میں سوراخ پڑتا. آصف بول رہے ہیں ذرا حساب سے لگا اور تو سوراخ نہیں تو نہیں، کم سے کم گڑھا تو پڑ سکتا ہے. آصف، پانی انتہائی نرم چیز جس کی کوئی مطلب سختی میں، اسٹرانگ اور ہارڈنیس میں آپ پانی کا ایگزامپل نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی پانی جس میں کوئی سالڈنیس، اٹس لکوڈ، وہ لکوڈ ایک جگہ سالڈ پہ گر کے وہاں پہ سوراخ بھی بنا سکتا ہے اور وہاں پہ گڑھا بھی بنا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام بہت زیادہ، روزانہ 1% امپرومنٹ، آرگنائزیشن کی 1% امپرومنٹ 365% ہو سکتا ہے. 1% ڈیولپمنٹ، آپ اپنے اندر 1% ڈیولپ کریں روزانہ. 1% فارمولا زیادہ نہیں ہے. آپ 1% ڈیولپ، روزانہ 1% ڈیولپ. بس نماز میں 1% خشوع بڑھ جائے، اجتماع میں 1% اٹینڈنس بڑھ جائے ویکلی، آپ کے اندر 1% چیزیں بڑھ جائیں، بس ہو جاتا ہے نا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے 4 نکات جو ہے مولانا ایس امین الحسن صاحب کی ایک تقریر ہے، اس کو ریوائز کر لیں آپ. یہی 4 باتیں شاید میں نے اس اچھے طریقے سے نہیں رکھ پایا ہوں، لیکن آپ جائیں اور ایس امین الحسن صاحب کرنے کے 4 کام آپ سرچ کریں تو آپ کو بہترین تقریر ملے گی. اس کو ضرور سنیں، اس کے بعد آپ سرکولیٹ بھی کریں اور یہ 4 کرنے کے کام آپ کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ چینج ہوگا. میں آخر میں صدر صاحب کا اور آرگنائزر صاحب کا اور آپ تمام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی دیر برداشت کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ